کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تاریخ عالم میں ایک بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑے انسان، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے شاعر، ادیب، دانشور، مصنف اور تصوف میں، فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں ایک معتبر نام، معتبر حوالہ، لیکن عشق رسول میں ان کا مقام جو ہے اور عشق رسول میں آ کر جو انہوں نے شاعری کی، ان کی وہ پہچان بن گئی۔ ناظرین، اس عظیم ہستی کا نام ہے مولانا عماد الدین نور الدین عبد الرحمن جامی۔ آج ہم اس عاشق رسول کے ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ عشق رسول سے اتنے سرشار تھے کہ ان کے تمام کلام میں اگر انہوں نے عربی میں لکھا تو وہ بھی کمال کیا، فارسی میں لکھا تو وہ بھی کمال کیا۔ آج ہمارے ساتھ دو ماشاءاللہ یہ محقق بھی ہیں اور پی ایچ ڈی سکالر ہیں، اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پہلے مہمان، نئے مہمان ہیں جناب فرحان قمر۔ آپ سپیریئر کالج میں پڑھاتے ہیں، درس نظامی کے فاضل ہیں، ایم اے اردو بھی کیا ہوا ہے اور آپ نے ایم اے ایجوکیشن بھی کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ فرحان قمر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ آپ یہ نمود سحر کا مطلب بھی نئی جنریشن کو آگے لانا ہے، اور نئے یعنی یہ جو ویسے تو بڑے حضرات ہیں جو حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ آپ ان پہ گفتگو کریں گے۔ ہم آپ کو مکس نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین ان کے ساتھ علامہ حافظ حسن محمود تشریف فرما ہیں، پی ایچ ڈی سکالر ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت فاضل ہیں، درس نظامی کے بھی فاضل ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں، تھیسس سبمٹ کر چکے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین ان کے ساتھ ماشاءاللہ عاصم گولڑوی، ہمارے ملتان کی پہچان، سریلی آواز، آج مولانا عبد الرحمن جامی کا کلام پیش کریں گے۔ نسیم جانب بطحائے گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ تو جناب عاصم گولڑوی ہم
جامی صاحب کے اسی نعتیہ کلام سے آغاز کرتے ہیں، تو جی بسم اللہ، آپ آغاز فرمائیں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز عوالم محمد را خبر کن، ز عوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، ضروئے لطف سوئے من نظر کن، ضروئے لطف سوئے من نظر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ببری جان مشتاقم دراں جا، ببری جان مشتاقم دراں جا، فدائے روضائے خیر البشر کن، فدائے روضائے خیر البشر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز حال مبتلائے غم نظر کن، ز حال مبتلائے غم نظر کن، دوائے درد دل چارہ گر کن، دوائے درد دل چارہ گر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا ای کرم بار دیگر کن، خدایا ای کرم بار دیگر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز عوالم محمد را خبر کن۔ جی بہت بہت شکریہ عاصم گولڑوی، آپ نے مولانا جامی صاحب کا کلام سنایا ناظرین کو اور ہمیں بھی بہت مسرور کیا۔ جناب فرحان قمر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو مولانا جامی صاحب کا تعارف جو ہے وہ کرا دیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ سے تعارف جو ہے اس کے حوالے سے اگر میں لڑکپن کے دھندلکوں میں جھانکوں تو ایک شعر سنائی دیتا ہے ریاض سہروردی صاحب کا کہ جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی مرتبہ زندگی میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ سے یعنی متعارف ہوا اور مجھے ان کے حوالے سے آگاہی ہوئی کہ یہ بھی کوئی ہستی ہیں ماشاءاللہ۔ تو بچپن سے ہی دل میں ایک تصور بیٹھ گیا کہ یہ یقیناً کوئی عاشق رسول ہستی ہیں جن کے
رنگ کا کے کچھ حوالہ مانگا جا جناب رہا ہے سہروردی دے رہے ہیں۔ بالکل۔ تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں، وہ یگانہ روزگار ہستی ہیں کہ بیک وقت آپ متبحر عالم دین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ باعمل کامل و اکمل صوفی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ قادر الکلام شاعر بھی ہیں، یعنی جس فن میں گئے، جس سمت آ گئے ہیں، سکے بٹھا دیے ہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو اس یگانہ روزگار اور شہباز لامکاں جو شخصیت ہیں، ان کی ولادت باسعادت خرجرد خراسان کا علاقہ ہے، وہاں ان کی ولادت باسعادت ہوئی 23 شعبان المعظم 817 ہجری بمطابق 1414 عیسوی بوقت عشاء۔ تو آپ نے ایک علمی و ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی، آپ کے والد، آپ کے دادا جان یہ سب قاضی رہے اپنے وقت کے۔ تو آپ کے والد محترم جناب احمد بن محمد دشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ قریہ دشت میں رہا کرتے تھے، اصفہان کے قریہ میں۔ وہاں جب کچھ یورش ہوئی تو آپ وہاں سے منتقل ہو کر تشریف لے آئے ہرات میں ایک جگہ ہے قصبہ جام، وہاں آپ تشریف لے آئے۔ تو وہاں اس جگہ کا نام جام کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پہ مزار مبارک ہے، اور علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان سے بہت سے فیوز و برکات جو ہیں وہ روحانی طور پر، ملاقات تو نہیں ہے لیکن روحانی طور پر ان کو فیوز و برکات جو ہیں متاثر تھے ان سے بہت زیادہ۔ تو علامہ جام رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی کچھ پیشین گوئی ارشاد فرمائی تھی کہ یعنی بر صغیر پاک و ہند میں میرا ہم نام پیدا ہوگا، اور اس میں بھی یعنی میری جیسی روحانی تجلیات موجود ہوں گی۔ جی ماشاء اللہ۔ تو بہرحال علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، آپ نے ابتدائی تعلیم اور جامی تخلص یا جامی نسبت یہ جائے پیدائش کی بنا پر ہے یا احمد جام علیہ رحمہ کی وجہ سے ہے؟ دونوں وجہ سے ہے۔ میرے خیال میں زیادہ جو ہے نا ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، یہ وہی ہیں جو کشتگان خنجر تسلیم رہا، یہ احمد جام وہ ہیں، بالکل ماشاء اللہ بڑے عاشق رسول تھے وہ بھی۔ ہاں جی، تو وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور چونکہ جام وہاں وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ایک شعر میں بھی ارشاد فرمایا ہے، دونوں حوالوں کو آپ نے سامنے رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ یعنی ان دونوں وجوہات کی بنا پر میں اپنا تخلص جو ہے وہ جامی اختیار کرتا ہوں۔ اچھا، خود فرمایا ہے؟ جی بالکل، یہ آپ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے۔ جی۔ اس کے علاوہ آپ کی بیعت و خلافت کی اگر بات کی جائے تو آپ کا روحانی سفر جو ہے وہ بچپن سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ آپ کے والد محترم خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت معتقد تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب بچپن میں میرے والد محترم نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے مجھے خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف کروایا، تو کہتے ہیں کہ آج 50-55 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی جب میں یعنی اس لمحے کو یاد کرتا ہوں تو اس کی حلاوت کو میں ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہاں ہم مختصر بریک لیتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا،
प्यार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक इनएविटेबल, बोली गलती बोली गया, साकी की जुबान है शमा, साकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 टू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन जी। अल्लामा साहब हम गुफ्तगू कर रहे थे, कमर साहब फरहान कमर ने आगाज़ कर दिया उनकी बैत व खिलाफत से, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनका जो एक तहसील इल्म की काविशें हैं, माशाल्लाह उन्होंने इब्तदा में ही छोटी उम्र में हिफ्ज़ कुरान किया और वो मदारिस में पढ़ते रहे, तो आप उससे ज़रा नादरीन को आगाह फरमाएँ, उस पर ज़रा रोशनी डालें। हज़रत नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा की हस्ती एक मुसल्लमा हस्ती है, और आपका जो उलूम पर दस्तरस्त और ग्रिप है, तो ज़ाहिरी बात है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत सारे कमालात से नवाजा, तो आपकी अपनी सही भी उसमें शामिल है। आपने ख़ुद भी इसके लिए जुहद किया, काविशें की, और इस हुसूल इल्म के लिए आपने असफ़ार किए। आप जाम से हेरात जाते हैं, आप जाम से समरकंद जाते हैं, तो ये हुसूल इल्म के लिए सफ़र कर रहे हैं। और उस वक़्त के जो
نامور اساتذہ ہیں جن کا فنون کے اندر ایک ملکہ ہے، ایک دسترس ہے، ایک وہ کمانڈ رکھتے ہیں. تو خواجہ علی سمرقندی جو ہیں وہ اپنے درس کے اندر آپ کو شامل کرتے ہیں اور آپ اس درس سے مستفیض ہوتے ہیں. جن کا ایک نام ہے، جن اساتذہ کے سبق میں شامل ہونے کے لیے لوگ جو ہے وہ حسرتیں رکھتے ہیں، تو حضرت جامی جا کر جب ایک بار اس سبق میں شامل ہوتے ہیں تو استاد اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ مستقل طور پر انہیں اپنے سبق کے اندر، درس کے اندر شامل کر لیتے ہیں. یوں ہی حضرت علاء الدین کے سبق میں جب سمرقند جا کے شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی ناز کرتے ہیں اور آپ کو اپنے سبق کا جو ہے وہ مستقل طور پر طالب علم بنا لیتے ہیں. تو یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی طور پر بھی ایسے اساتذہ عطا فرمائے جنہوں نے آپ کو باطنی کمالات عطا کیے، اور یوں ہی ظاہری علوم کے لیے بھی اس وقت کے جو نامور اساتذہ تھے ان سے آپ نے جو مروجہ علوم تھے، جو اس وقت کے رائج علوم تھے، ان میں آپ نے مکمل طور پر تحصیل کی. اور پھر اس تحصیل کے اندر اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا کیا کہ آپ نے آگے بھی اس کا فیضان جاری کیا. جیسے آپ کے فرزند ہیں ضیاء الدین یوسف، تو اب ان کو جب علم دین کا شوق ہے، وہ جگہ جگہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو درس نامی میں پڑھائی جاتی ہے، کافیہ. تو اب وہ اس کافیہ کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک استاد کے پاس جاتے ہیں، ان کو طمانیت نہیں ملتی. دوسرے کے پاس جاتے ہیں، انہیں جو ہے نا ادھر بھی وہ اطمینان نہیں ملتا، یعنی مطمئن نہیں ہوتے استاد سے سبق پڑھ کے. تیسری جگہ جاتے ہیں، آخر ان کو ایک استاد کہہ دیتے ہیں کہ تم جو در در پہ جا رہے ہو، جگہ جگہ جا رہے ہو، تو تمہارے اپنے والد جو اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے جہاں آپ محض عشق اور محبت اور شعر اور شاعری کے اندر ہی کمال نہیں رکھتے تھے، آپ اس وقت کے جو مروجہ علوم تھے ان میں بھی مکمل دسترس رکھتے تھے. تو اب زمانے کے معاصر علماء کہہ رہے ہیں کہ تم در در پہ کیوں جا رہے ہو، اپنے والد کے پاس جا کے سبق پڑھو، ان سے جا کے جو ہے نا یہ حل کرواؤ. اب آپ جو ہے، آپ کے بیٹے جو ہیں ضیاء الدین یوسف، وہ جو جگہ جگہ کے پہ جو ہے نا وہ چکر لگا کے اب لوٹ آئے تھے، والد کے پاس آتے ہیں کافیہ کا جو ہے نا درس لینے کے لیے، سبق لینے کے لیے، کہ مجھے کہیں پر جو ہے نا تشنگی میری جو ہے نا کوئی مٹانے والا نہیں ہے، مجھے سکون نہیں آ رہا، مجھے سیرابی نہیں مل رہی، اس کی جو رموز ہیں، اس کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ مجھے آپ بتائیں، مجھے سمجھائیں. اب استاذ گرامی جو ہیں آپ کے والد ماجد خود بیٹھتے ہیں اور آپ کو کافیہ پڑھانی شروع کرتے ہیں. اب شارحین نے، لکھنے والوں نے لکھا، اس کی ڈیوریشن بتائی، کسی نے تو 1-2 دن بتایا اور کسی نے ہفتہ بھر بھی بتایا. چلیں ہفتہ بھر یا مہینہ بھر کو ہی ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ مہینے بھر میں بھی آپ نے اس کو لکھا ہو یا پڑھایا ہو. تو آج دروس میں، مدارس کے اندر جب یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تو سال بھر میں بھی اس کے اسباق پورے نہیں ہوتے. لیکن آپ نے اس طرح سے اپنے فرزند کو پڑھا دی اور اس طرح سے سمجھا دی کہ اب وہ تا قیامت کے لیے ایک دستاویز بن گئی ہے کافیہ کے حل کے لیے. حل کافیہ کے لیے متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن جو حضرت جامی نے، یعنی یہ آپ کا ظاہری علوم جو تھے، جو مروجہ علوم تھے، ادب عربی کے علوم تھے، اور نحو، جس کو کہا جاتا ہے کہ نحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ نحو کلام میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک کی حیثیت ہوتی ہے، کہ نمک نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. تو یوں ہی اگر کلام میں کسی کو نحو نہیں آتی تو اس کلام کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، کلام کی کوئی جو ہے نا وہ حیثیت نہیں. کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے. اصل نام اس کا ہے فوائد ضیائیہ، یعنی اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے ضیاء الدین کے لیے اس کو رقم کیا تھا، لکھا تھا، تو اسی مناسبت سے اس کا نام فوائد ضیائیہ ہے. اور اصل وجہ بھی یہی تھی. بعد میں مشہور ہوگی شرح ملا جامی، یعنی آپ کے نام کے ساتھ جو یہ فیمس ہوئی. تو میں نے خود بھی اس پہ الحمدللہ اس کا خلاصہ اور تلخیص جو ہے وہ رقم کی ہے، جو انشاءاللہ قریب پبلش کروانے کا بھی ذہن ہے. آپ نے بڑی خوبصورت اور مفید گفتگو فرمائی. جی فرحان قمر، آپ کی طرف آتے ہیں. آپ گفتگو کر رہے تھے بیعت و خلافت کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ ہم نے چونکہ وہاں سے چھوڑا تھا اور اس کو ذرا پورا کریں کہ انہوں نے، جامی صاحب نے، کن کن حضرات القدس سے یہ فیض اور برکت جو ہے یہ حاصل کی، خرقہ خلافت کہاں کہاں سے حاصل کیا، اور کن حضرات القدس سے یہ متاثر تھے. جی بسم اللہ. بالکل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 19 مشائخ سے بیان کیا جاتا ہے کہ خرقہ خلافت جو ہے وہ حاصل کیا. اس میں چند ایک بزرگان جیسے خواجہ محمد پارسا ہیں، ابو نصر پارسا ہیں، حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا. تو بیسیکلی طریقت کے حوالے سے آپ نقشبندی تھے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ نقشبندی بزرگ وحدت الشہود کے قائل ہیں،
اور یہ بزرگ جو بیسک تھی نا پہلی بیعت جو تھی نا، جی جی وہ ان کا نام بتائیں نا ناظرین کو. تو بیعت کے حوالے سے سمرقند میں حضرت مولانا سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی بے شک، آپ کی تمنا تھی. آپ بہت کم ایسے بزرگان ہوئے ہیں جو اپنے یعنی بزرگان کی مراد ہوئے ہیں. اکثر مریدین مرید ہوتے ہیں، یہ ان کی مراد تھے. کب ہمارے پنجے میں آئے گا، ایسے ہی ہمارے ہاتھ میں آئے. تو آپ جب ان کی مسجد کے باہر سے جب گزرا کرتے تھے اور یہ اپنے یعنی حلقہ صوفیاء اور علماء میں درس دیتے تھے بیٹھ کے، انہیں پڑھاتا دیکھ کر علامہ سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ تمنا کرتے تھے کہ اے اللہ کبھی تو یہ ہمارے یعنی ہمارے پاس طریقہ میں اور ہماری بیعت میں اور ہمارے سلسلے میں شامل ہو. تو ایک مرتبہ آپ شب بیداری کی آپ کو عادت تھی، تو آپ عبادت سے فارغ ہوئے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب آپ نے یعنی آرام فرمایا، استراحت فرمائی، تو خواب میں آپ کو حضرت سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور کچھ فیض حاصل ہوا. تو پھر آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان سے یعنی بیعت کا شرف حاصل کیا. تو اس دن آپ نے خوشی سے فرمایا کہ شہباز بچنگے ما افتادہ است، کہ آج شہباز جو ہے وہ ہمارے یعنی دام میں آیا ہے. کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ گویا آپ نے باقی مریدین کے مقابلے میں شہباز کا لفظ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا ہے کہ یعنی چڑیاں اور کبوتر تو روز دام میں آتے رہتے ہیں، آج شہباز ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. تو آپ بہت خوش ہوئے. پھر آپ نے انہیں یعنی بہت جلد منازل سلوک، تصوف میں ایک ٹرم چلتی ہے ماشاءاللہ شہباز کی، یہ شہباز کراں پروازاں وچ دریا کرم دے، یہ سلطان باہو نے بھی استعمال کی ہے. ہمارے شیخ طریقت جو ہیں، ہمارے شیخ طریقت کے دادا جو ہیں، انہوں نے بھی یہ ٹرم استعمال کی ہے. جی بسم اللہ. اور دوسری بیعت، عظیم بیعت اور خلافت جو ہے ان کی، وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ جب یہ حضرت مولانا سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ آپ انتقال فرما گئے، تو اس کے بعد پھر آپ ہرات میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا بہت آپ نے شہرہ سنا، ان کی بہت زیادہ آپ نے قدر و منزلت سنی. تو آپ ان کی بیعت کے لیے حاضر ہوئے. تو آپ نے دیکھا چونکہ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ شاہان وقت کی تربیت پر معمور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ اس پر معمور تھے. تو آپ نے اپنا انداز جو ہے وہ شاہی رکھا ہوا تھا، امیرانہ انداز تھا، جیسے حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ الرحمہ، ایسے ہی ان کے استبل اور گھوڑے جو ہیں ماشاءاللہ. بالکل بالکل. ہاں جی. تو آپ نے جب یہ یعنی انداز دیکھا اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ تو ناز و نعم میں ہے اور ان کے پاس دنیاوی نعمتوں کی ریل پیل ہے، تو دیکھ کر آپ نے فرمایا میں تو درویشی کے لیے آیا تھا، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو آپ مایوس ہو کر وہاں سے تشریف لے گئے، بیٹھے مجلس میں لیکن پھر وہاں سے تشریف لے گئے. آپ وہاں قریبی ایک مسجد میں جا کر سو گئے، وہاں پر آپ آرام فرما ہوئے. تو خواب دیکھتے ہیں کہ میدان محشر ہے اور ایک قرض خواہ ان سے تقاضا کر رہا ہے اور اب ان سے کچھ بن نہیں پڑ رہا، اور یہ یاس و ہراس میں ہے کہ آج قیامت کے دن تو میں کچھ ادا کر نہیں سکتا، دنیا ہوتی تو چلو ادا کر دیا جاتا، یہاں کیسے ادا کروں، یہاں تو کچھ نہیں ہے میرے پلے. تو اتنے میں حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لاتے ہیں اور وہ آ کر یعنی فرماتے ہیں کہ میرے جامی کو چھوڑ دو، اس کا قرض میں ادا کر دوں گا. تو نیند میں جانے سے قبل علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصرع ترتیب دیا تھا جب مایوسی کی حالت میں تھے. آپ نے فرمایا تھا نہ مردست آں کے دنیا دوست دارد، کہ وہ مرد نہیں ہو سکتا، جو وہ ولی کامل نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی ظاہری حالت کو دیکھ کر آپ نے یہ مصرع ترتیب دیا اور پھر آپ اس طرح استراحت میں چلے گئے. تو جب آپ بیدار ہوئے تو کیفیت بدل چکی تھی. آپ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر آپ نے ان سے بیعت کے لیے درخواست کی. آپ کو بھی کشف سے معلوم ہو چکا تھا کہ انہوں نے کیا مصرع ترتیب دیا تھا. آپ نے فرمایا پہلے وہ مصرع سناؤ جو میرے بارے میں کہا تھا. سبحان اللہ، کیا تو کمال حضرت کے لوگ بالکل بالکل کمال کے لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حضور اب تو میں زبان تو کیا وہم میں بھی نہیں لا سکتا. آپ نے فرمایا کہ نہیں تم سناؤ، میں حکمن کہتا ہوں کہ سناؤ. آپ نے فرمایا حضور میں نے اس طرح سے کچھ عرض کیا تھا، ترتیب دیا تھا نمردست آ کے دنیا دوست دارت. آپ نے حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فی البدی جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد، کہ اگر رکھتا ہے تو
دوست کے لیے رکھتا ہے, اللہ کے لیے رکھتا ہے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو یہ تھی آپ کی بیعت و خلافت اور بزرگان دین سے. ناظرین, خواجہ عبید اللہ احرار کا بھی بڑا مقام تھا. ان کے ایک مخطوطے میں یہ پڑھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ یوں سیدھا سوتے, اور ان کی چھت جو تھی یہ کھجور کے پتوں کی تھی, جو چھڑیاں ہوتی ہیں کھجور کی, اور جو آہ نکلتی وہ کھجور کی چھت کے پتوں کو جلا دیتی تھی. تو یہ ایک, اور ان کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی جو آہ نکلتی تھی تو جیسے بھنا ہوا گوشت ہوتا ہے وہ اس میں سے بو آتی تھی. تو خواجہ عبید اللہ احرار نے یہ بھی اپنے ایک مخطوطے میں یہ لکھا ہے. کمال کے آدمی تھے. ناظرین, یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جو ہے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे मौलाना अब्दुर रहमान जामी के बारे में, जो इश्क़ रसूल से सरशार थे। इश्क़ रसूल के साथ अल्लामा साहब, उन्होंने अपने अहद के जो उमरा थे, शयूख़ तरीक़त जो थे, उनके साथ तो उनका ताल्लुक़ था ही था, लेकिन उनकी सियासत पे भी गहरी नज़र थी। वक्त के जैसे दारा शकूत थे, सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा थे, बड़े बड़े, इनके साथ भी उनके बड़े अच्छे मरासिम थे। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि कौन कौन से थे जो सियासत के हवाले से जो चीज़ें वो देखते थे उस पर गिरफ्त भी फरमाते थे। नादरीन के लिए ये ज़रा पेश करें। जी, बुज़ुर्गान दीन में ये बात कॉमन रही कि उन्होंने अपनी गोशा नशीनी के साथ साथ जो असरी मसाइल थे, जो हुक्मरानों के हवाले से ज़जर व तौबीख़ या नसाए के उमूर थे, उनको बहुस्न खूबी सर अंजाम दी। और यही बात हज़रत अब्दुर रहमान जामी अलैहिर्रहमा में भी मिलती है कि आपका जो ज़माना है उसमें दो तरह की हुकूमतें आपके इलाके में कायम थी सरज़मीन ईरान पर, कि एक इलाका जो है वो तैमूरी सलातीन के पास था और एक इलाका तुर्कमानी जो हुक्मरान थे उनके ज़ेर नगी था। आपका जो वक्त है वो ज़्यादातर गुज़रा हरात के अंदर, और हरात एक ऐसा इलाका था, शहर था उस वक़्त के में कि जो हुकूमतों की काट पलट के अंदर भी बड़ी अपनी ख़ास इफ़ादियत और अहमियत रखता था, और इल्म के हवाले से भी अपना ख़ास मकाम रखता था कि इसे जो है ना उरूसुल बिलाद कहा जाता था, और यूं ही जो है इसे बगदादुल इल्म कहा जाता था कि ज़ाहिरी मामलात हैं हुकूमती, तो उसमें भी इसका किरदार है, और बातनी है तो उसमें भी आपका किरदार है, इस शहर का किरदार है। तो ज़ाहिरी बात है शहर के किरदार में वो कोई उसकी जोग्राफियाई हदूद भी कार फरमा होती हैं, लेकिन वहाँ की शख्सियात ज़्यादा जो हैं वो मौसर होती हैं। तो आप जो है वहाँ के हुक्मरानों की मामलात के अंदर तफ़हीम करते, उन्हें जो है ना अगर कहीं आप देखते कि खिलाफ शरा उमूर उनसे हो रहे हैं तो उन पर आप गिरफ्त करते। ज़्यादा जो वक्त आपका वहाँ पे गुजर रहा है तो उसमें सुल्तान हुसैन जो बायकरा था, इसका वक्त आपने ज़्यादा जो है वहाँ पे पाया। इसके दरबार में आपको एक ख़ास मकाम हासिल था। ये आपको इल्मी एतबार से, आपको रूहानी एतबार से, कदर की निगाह से देखता, और आपकी जानिब से मिलने वाली हिदायत को हुस्न खूबी जो है वो कबूल करता, फराख दिली से कबूल करता और उस पर अमल किया करता था। तो यूँ आपका किरदार जो है वो सियासी हवाले से भी, हुक्मरानों के साथ भी जो है वो ख़ासा मौसर रहा। माशाल्लाह अल्लामा साहब, आपने सियासत के हवाले से भी गुफ्तगू फरमाई। तो फरहान कमर, मैं आपके पास आता हूँ। मौलाना जामी साहब का यानी ये हमजेज शख्सियत थे। इन्होंने तरीक़त में भी लिखा, इन्होंने शरीयत में भी लिखा, यानी इल्मुन नहव में लिखा, इन्होंने फ़िक़्ह में लिखा, इन्होंने हदीस में लिखा, इन्होंने कुरान की तफसीर, सूरह अल-फातिहा है, सूरह अल-बकरा है, सूरह इखलास है, इनकी तफासीर भी की। बाकायदा इनकी शरू जो है हदीस में भी मौजूद हैं। फिर इनका शायरी में भी, इनकी शायरी एक तो मुनफरिद है और शायरी में भी उरूज हासिल किया, ख़ातिमुश शुअरा कहलाते हैं। और आरिफ भी कमाल के थे, सूफ़ी भी कमाल के थे, और तसव्वुफ़ में भी इन्होंने लिखा।
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ فرید الدین عطار ہیں، ان کو لے لو، ابن فارض کو لے لو، قصیدہ ان کا جو فارضیہ ہے، خمریہ ہے، ان کی انہوں نے شروع لکھی. تو یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑی ہستی تھے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عربی میں لکھا یا زیادہ تر ان کا فارسی میں کلام ہے. یعنی افغانستان میں پیدا ہوئے، افغانستان میں اپنے شیخ طریقت کے احاطے میں سو رہے ہیں، لیکن برے صغیر کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. برے صغیر کے حوالے سے ان کے یہاں کے علماء سے بھی مراسم تھے، صوفیاء سے بھی مراسم تھے، اور دارا شکوہ جیسے عمراء سے بھی مراسم تھے. تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کا تصوف میں انہوں نے جو شروع لکھی ہیں، اسی طریقے ان کی جو تصانیف ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیں. ان کی تصانیف کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر موجود ہے فارسی دیوان میں. آپ فرماتے ہیں کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم. فرماتے ہیں کہ میں تو انداز جامی کا مارا ہوا ہوں، طرز جامی کا کشتہ ہوں، اور میری خامیوں کا جو علاج ہے، میری خامیوں کا جو مداوع ہے، وہ میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نظم سے بھی کرتا ہوں اور ان کی نثر سے بھی کرتا ہوں. تو ان کو بطور شاعر جانا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ انہیں بطور صوفی جانا جاتا ہے. لیکن یہ متبحر عالم دین بھی تھے، بلکہ ہماری امت میں کئی بزرگان ایسے گزرے ہیں کہ انہیں اگر بطور محدث جانا جاتا ہے تو باقی گوشے پوشیدہ ہو گئے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی کو بطور فقیہ، جیسے امام اعظم ہے، انہیں بطور فقیہ جانا جاتا ہے تو پھر ان کا یعنی محدث والا جو سب سے بڑی چہرہ ہے، پہلے حدیث لکھنے والے تھے، اور ان کو وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے. تو علامہ جامی بھی اسی طرح سے بطور شاعر اور بطور صوفی تو مشہور ہیں، پھر نحو کے اعتبار سے بھی مشہور ہیں. لیکن اگر علم کی بات کی جائے اور علم شریعت کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے جو میں کتاب شامل بحث کرنا چاہوں گا وہ ہے شواہد النبوت. کہ اس دور تک سیرت پر فارسی زبان میں جو کتابیں لکھی جا رہی تھیں ان میں اتنی مشکل پسندی اختیار کی گئی کہ اصل مضمون تشبیہ و استعارہ کے بیچ میں گول مول ہو جائے. جیسے معارج النبوت کو آپ لے لیں تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوت کتاب لکھ کر سیرت کو پہلی فارسی زبان میں آسان ترین کتاب دی. ماشاءاللہ، آسان ترین کتاب. اور پھر آپ نے یہ جو آج ہم تقابل ادیان کی بات کرتے ہیں اور سابقہ کتب سماویہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے اور باقاعدہ آپ کا تذکرہ تلاش کرتے ہیں، تو یہ شواہد النبوت میں امام جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سب سے پہلے یہ یعنی کہ حوالہ جات جو ہے وہ تورات، زبور، انجیل اور باقی کتب سماویہ سے یہ حوالہ جات درج کیے. پھر آپ نے نبوت اور رسالت کی اہمیت پر موضوعات باندھے، عرب کی تاریخ اور وہاں کی معاشرت پر حقیقت بیان کی. بالکل. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل وہاں کیا یعنی منظر نامہ تھا وہ بیان کیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو قدم با قدم بیان کیا. اور پھر اس کا تتبع جو ہے ہماری یہاں کی بہت بڑی ہستی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مدارج النبوت میں کر رہے ہیں. تو آپ کی شواہد النبوت بہت بڑی کتاب ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے. اس کے بعد اگر آپ فقہ میں دیکھیں تو ان کا رسالہ مناسک حج ہے. حدیث میں یہ حدیث امایہ کی شرح لکھتے ہیں، حدیث میں 40 کی شرح لکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ تصوف کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی جو لوائح ہیں، لوائح جامی، یہ تو یوں سمجھ لیں کہ سلسلہ نقشبندیہ میں بالخصوص اور بالعموم تمام بزرگان سلاسل جو ہیں انہوں نے اس کو بنیادی نصاب کا درجہ دیا ہے اور اس کو اول کتاب کا درجہ دیا ہے. اور چونکہ آپ وحدت الوجود کے قائل ہیں تو آپ اپنی لوائح جامی میں ذات و صفات اور پھر وجود باری تعالیٰ اور پھر یہ اپنا وحدت الوجود اور دیگر اس قسم کے موضوعات پر مختصر انداز میں ایسے بیان فرماتے ہیں کہ وہ فلسفیانہ موشگافیوں میں نہیں پڑھتے بلکہ انتہائی مختصر اور آسان انداز سے بیان فرماتے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی آپ کی تصوف میں مشائخ کے تذکروں کے حوالے سے بڑا ہی مستند مجموعہ ہے نفحات الانس کے نام سے، جس میں آپ نے تمام بزرگان سلاسل کے حالات و واقعات کو بہترین انداز سے جمع کیا ہے کہ اس میں آپ نے یعنی وہ مواد اکٹھا کیا ہے جو معتبر تھا
معتبر مواد کو آپ نے اکٹھا کیا. پھر شاعری کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی مثنویاں یوسف زلیخا، لیلا مجنوں، لیلا مجنوں آج تک مدارس میں یعنی صاحب ذوق جو ہے وہ اسے جھوم جھوم کر پڑھاتے ہیں. تو یہ آپ کے کچھ علمی ذخائر ہیں جو ہمارے پاس بحمداللہ موجود ہیں. اور آپ نے خود اپنی یوسف زلیخا کے آخر میں اپنے صاحبزادے سے فرمایا ہے کہ کیا ہوا کہ علماء جو ہیں وہ تحت زمین چلے گئے، ان کی کتابیں تو موجود ہیں، ان کی کتابوں سے استفادہ کرو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفحات الانس جو ہے یہ برِ صغیر میں بالخصوص بہت زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے، پہچانی بھی جاتی ہے، اور اس پہ کام بھی سب سے پہلے جو ہے یہ کلکتہ میں ہوا، ادھر ہوا تھا. یہ 1859 میں یہاں سے یہ شائع ہوئی تھی. فارسی کی کتاب ہے لیکن برِ صغیر میں یہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. اور نفحات الانس جو ہے اس میں جو تذکرہ انہوں نے کیا ہے وہ بہت مستند ہے اور ہر حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ناظرین یہاں ہم تھوڑا سا بیان کرتے چلیں کہ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ جو ہیں وہ شاعر بھی تھے اور ارباب فکر و دانش میں ان کا مقام تھا، ایک بہت بڑا حوالہ تھا وہ. اور صوفیاء میں وہ تمام جتنے صوفیاء ہیں اگرچہ یہ نقش بندی تھے لیکن چشتیہ ہوں، نظامیہ ہوں، قادریہ ہوں، کسی اور سلسلے کے ہوں، مولانا جامی کا مقام جو ہے یہ مسلمہ ہے. اور اسی طریقے علماء میں یہ ایسی شخصیت ہیں کہ ایسی نہیں ہے کہ صرف ایک صوفی کے نام سے یہ پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کا علم و ادب میں جتنا بڑا مقام ہے اسی طریقے سے شریعت و طریقت میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. رسالہ تحلیلیہ ان کا کمال کا ہے. جیسے ابھی فرحان قمر بیان کر رہے تھے کہ یہ جو 22 صفحات پر مشتمل ہے، صرف یہ لوحہ جو ہے، لیکن ایک وحدت الوجود کو جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے وہ کمال کا ہے اور ان کا ایک اپنا انداز ہے. اسی طریقے ابن فارض کا جو ہے انہوں نے 32 اشعار پر مشتمل ہے، انہوں نے اس کی جو شرح لکھی اور فرید الدین عطار کے اشعار کی شرح لکھی. تو ان کا کارنامہ یہ ہے، ان کا بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے ہر پہلو، علم کے ہر پہلو پر جہاں گفتگو کی ہے، گفتگو کے ساتھ لکھا بھی ہے، اور ان کا لکھا ہوا جو ہے وہ آج بھی امر ہے، امر ہو چکا ہے. اور ان کی 43 کے قریب کتابیں میری نظر سے گزری ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ 50 ہیں، بعض نے 70 کتابیں بھی لکھی ہیں. تو مولانا عبد الرحمن جامی کا جہاں تصوف میں ایک اہم مقام ہے، اسی طریقے ان کا علم و ادب میں بھی بہت بڑا مقام ہے، شریعت میں بھی بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے تفسیر بھی کی، انہوں نے حدیث بھی کی. حدیث امائیہ جو ہے علماء میں بڑا ایک زیر بحث رہتی ہے. تو اس طریقے سے یہ سب اپنی جگہ پر مسلمہ ہیں، لیکن ان کا عشق رسول جو ہے وہ بہت زیادہ مسلمہ ہے. اور آج کی دنیا میں بلکہ خاص طور پر ہمارے برِ صغیر میں مولانا جامی کا جب تک ممبر پر خطیب جو ہے وہ خطبے میں ان کا کوئی کلام یا ان کا وہ واقعہ نہیں سناتے کہ جو انہوں نے یہی جو ایک اشعار لکھے اور جس میں ایک شعر یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اپنا دستے مبارک باہر نکالیں تاکہ میں ان کو بوسہ دے سکوں. مولوی جو ہے وہ جھوم جھوم کر ممبران پر پڑھتے ہیں اور تنم فرسودہ جاں پارم ز ہجراں یا رسول اللہ. اور یہ اور ان کی پہلی جو لکھی ہوئی نعت نسیم جان بے بتہائے گزر کن. تو میں عاصم گولڑی سے گزارش کروں گا کہ تنم فرسودہ جاں پارم ز ہجراں یا رسول اللہ، یہ بھی ناظرین کو سنائیں. ناظرین، آج کی یہ جو مجلس تھی جس میں موضوع گفتگو مولانا عبد الرحمن جامی کی ذات اقدس تھی، ہم اس نعت کے ان کے اپنے کلام کے حوالے سے گفتگو کو یہاں ہم کلوز کرتے ہیں. اختتام پذیر ہوتی ہے یہ گفتگو. انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں. اللہ حافظ. جی بسم اللہ.
تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، دلم پے مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ، زی جامع حب تو مستم بزنجیر تو دل بسم، نمی گویم کہ من ہستم سخنداں یا رسول اللہ، نمی گویم کہ من ہستم سخنداں یا رسول اللہ، چسوے من گزر آری من میس کی زناداری، چسوے من گزر آری من میس کی زناداری، فدائے نقش لینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش لینت کنم جاں یا رسول اللہ، ذکر داخش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، ذکر داخش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، شب و روز از شکیبائی ز حد گشتم تمنائی، شب و روز از شکیبائی ز حد گشتم تمنائی، بخلوت سوئے من آئی خراما یا رسول اللہ، بخلوت سوئے من آئی خراما یا رسول اللہ، چوباز ہوئے شفاعت را
کشائی برگناگاراں چبازوئے شفاعت را کشائی برگناگاراں مکن معروم جامیرا دراں یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ تنم فر سود جاں پارا زہ ہجراں یا رسول اللہ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.